اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ درس توضیح المسائل میں آج کا یہ دوسرا لیسن اور دوسری کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل بات کی تھی ہم نے قرآن اور احادیث سے تقلید کے اس بات کے اوپر کہ تقلید کو واجب قرار دیا گیا ہے شریعت کی روح سے، اور تقلید کے بغیر ہمارے تمام افعال و اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر ہم مجتہد نہ ہوں اور احتیاط پر عمل نہ کرتے ہوں۔ آج بات کریں گے کہ جس کے اوپر یہ تقلید واجب ہوتی ہے یا جس کے اوپر تکلیف شرعی عائد ہوتی ہے، یعنی اللہ جسے ذمہ دار بناتا ہے، اس کے اندر کون سی شرطیں ہونے چاہیے، وہ انسان کب اللہ کی طرف سے مکلف قرار پاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں تو ان کی تقسیمات کتنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خود آج اس بارے میں کہ مکلف کے شرائط کیا ہیں، انسان مکلف کب بنتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ کلپ حاضر ہے آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل سے، آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث کہ جو ہمارے صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کا ہندوستان کے اندر آج جن کی شب ولادت بھی ہے، اور عرب ممالک میں جن کا آج روز ولادت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خرید و فروخت یعنی بیچنے اور خریدنے میں خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ احکام سیکھے، اور اگر احکام کو سیکھنے سے پہلے خرید و فروخت کرے گا تو بطلان کے مسائل میں گرفتار ہوگا، یعنی اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ جو اس نے خرید و فروخت کی ہے یہ جائز تھی، حرام تھی، مکروہ تھی یا مباح۔ لہٰذا ہر انسان کو شریعت کے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے، چاہے وہ عبادات کے اندر ہو اور چاہے معاملات کے اندر ہو۔ ہم تقلید کریں گے تبھی ہمیں صحیح معنی اور مطالب معلوم ہو سکیں گے شریعت کے مسائل کے۔ احکام شرعی کن سے متعلق ہوتے ہیں؟ یہ احکام شرعی جس احکام حکم کی جمع ہے، شرعی یعنی شریعت والے احکام شرعی جو اللہ نے ایک انسان کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں، جس کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کو مکلف کہا جاتا ہے، جس کا پلورل ہے مکلفین۔ مکلف کون ہے؟ جس کے اوپر تکلیف شرعی آئی ہے، یعنی اللہ نے جس کو ذمہ دار بنایا ہے کہ تمہارے ذمے تمہارے کاندھوں پر کچھ باتیں ہیں، ان کو تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ تکلیف شرعی کیا ہے؟ یعنی حکم الہی جو انسان کے ایکشن سے ریلیٹ کرتا ہے، یعنی وہ جو افعال انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، شریعت ان کاموں کو کیا سمجھتی ہے اور شریعت کس طرح سے ان کاموں کو انجام دینا کا حکم دیتی ہے، اسی کو تکلیف شرعی کہتے ہیں۔ کون ہوتا ہے مکلف؟ کس کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے؟ اس کے اوپر کہ جو بالغ ہو۔ بالغ کے شرائط انشاءاللہ آنے والے کلپس میں بیان کیے جائیں گے۔ پہلی شرط ہے کہ بالغ ہو، دوسری شرط ہے عاقل ہو، یعنی دیوانے کو اللہ ذمہ دار نہیں بناتا اور اس کے اوپر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی۔ بالغ عاقل کے بعد تیسری شرط ہے قدرت، یعنی اگر کوئی مجبوری کے عالم میں ہے اور کوئی غلام ہے تو پھر اس کے اوپر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ دین کی باتوں کو مانے یا نہ مانے، لہٰذا اس کا آزاد ہونا اور قدرت رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4 زندہ۔ زندہ یعنی جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کی تمام ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ تکلیف شرعی ان پر آتی ہے، 4 شرطیں ہیں اس کی: بالغ ہو، عاقل ہو، قدرت رکھتا ہو یعنی اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ اس کام کو انجام دے سکے، اور چوتھے کہ وہ زندہ بھی ہو۔ مرحوم کے اوپر مرنے کے بعد کوئی بھی تکلیف شرعی کسی بھی مومن پر عائد نہیں ہوتی۔ کتنے ہیں احکام تکلیفی؟ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان کی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے واجب، پھر ہے حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں، جو ہمارے کام ہوتے ہیں، ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں ان میں سے بعض واجب ہیں جن کو کرنا ہی چاہیے۔ کیا ہے یہ چیزیں؟ وہ کام جس سے خدا نے کرنے کا حکم دیا ہو، اس کے بجا لانے میں ثواب اور ترک کرنے پر گناہ ہے، اس کو واجب کہتے ہیں۔ یعنی جس کو شریعت نے واجب جانا ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، حکم دیا ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو عذاب الہی ہوگا۔ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا مستحب ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ دوسری چیزیں ہیں سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جس سے دور رہنے کا حکم خدا نے دیا ہے، یہ حرام ہے۔ حرام کام کرنے پر گناہ اور نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، شراب پینا، والدین کو اذیت پہنچانا وغیرہ۔ مستحب عمل کون سے ہیں؟ وہ کام جس کے کرنے کے لیے خدا نے سفارش کی ہو، اور اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے، اس کو مسنون بھی کہتے ہیں اور مستحب بھی کہتے ہیں۔ اس کے کرنے میں ثواب ہے،
جبکہ ترک کرنا جائز ہے، یعنی اگر کوئی انجام نہیں دیتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے قرآن کی تلاوت کرنا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا وغیرہ۔ اب آتی ہے بات مکروہ اعمال کی۔ مکروہ اعمال کون ہے؟ وہ کام جسے نہ کرنے کے لیے خدا نے سفارش کی ہے، نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اس کے ترک کرنے میں ثواب، جبکہ انجام دینے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب وغیرہ کرنا، کہ یہ مکروہ ہے، اگر نہ کریں تو اس میں ثواب ہے، کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آتا ہے مباح۔ مباح کیا ہے؟ مباح وہ عمل ہے کہ جو ہماری زندگی میں روزانہ ہر ایکشن کے اوپر یہ جو ہم تکلیف شرعی عائد کرائیں اگر، تو وہ مباح ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے میں انسان کو اختیار ہے، جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، سو جانا، جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ جتنے بھی کام کرتے ہیں اگر وہ واجب نہ ہو، اگر وہ مستحب نہ ہو، حرام اور مکروہ نہ ہو، تو ان کو مباح کہا جاتا ہے۔ مباح کام کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے خیال سے بجا لائے تو یہی کام مستحب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ملتا ہے کہ جو ہمارے مراجع کرام ہوتے ہیں وہ کوئی مباح عمل بھی انجام نہیں دیتے، یعنی وہ مباح عمل وہ مستحب بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد انجام دیتے ہیں۔ جیسے پانی پینا خود مباح عمل ہے، اگر پئیں گے تو کوئی عذاب نہیں ہے، نہ پئیں تو بھی کوئی عذاب نہیں ہے، پئیں تو بھی کوئی ثواب نہیں، نہ پئیں تو بھی کوئی ثواب نہیں، مگر جب وہ پانی پیتے ہیں تو ان احکام کے ساتھ پیتے ہیں کہ جو شریعت نے پانی پینے کے آداب بتائے ہیں۔ جب ان آداب کے ساتھ اس پانی کو پیا جائے گا تو یہ پانی پینا مستحب بن جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شریعت کے تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔